جوان ہے لیکن گمراہ جوان، شرابی جوان۔ مولانا کہتے ہیں میں مجلس پڑھ کے اپنے گاؤں کی طرف جا رہا تھا، رات کا اندھیرا، اس اندھیرے میں یہ جوان شراب کی حالت میں مست تھا اور راستے پہ اس نے مجھے روک لیا، کہا شیخ کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا مجلس پڑھ کے آیا ہوں کسی گاؤں میں، گھر جا رہا ہوں۔ شیخ کس کی مجلس؟ کہا تجھے پتہ نہیں، محرم کا چاند دکھ چکا ہے، حسین کی مجلس۔ کہا شیخ مجلس میں ہوتا کیا ہے؟ کہا حسین کے فضائل ہوتے ہیں، فرامین ہوتے ہیں، مصائب ہوتے ہیں۔ کہا شیخ مجھے مجلس سنا۔ اب ایک بندہ شراب کی حالت میں ہے، شیخ صاحب کہتے میں ڈر گیا کیونکہ بدماش تھا، چاقو اس کے ہاتھ میں تھا، ایسا نہ ہو میں انکار کروں اور مجھ پہ حملہ کر دے۔ شیخ نے بہانہ کیا کہ دیکھو مجلس ایسے نہیں سنائی جاتی، اس کے لیے منبر ہوتا ہے، مجمع ہوتا ہے، ماحول ہوتا ہے، حسین کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اس جوان نے دیوار کے ساتھ تکیہ دیا، جس طرح ہم رکوع میں جاتے ہیں نا، یہ رکوع کی حالت میں کھڑا ہو گیا، کہ شیخ میری پیٹھ حسین کا منبر، بیٹھ جا میری پیٹھ پر اور مجھے سنا کہ تیرا حسین کیسا تھا، کیا ہوا تھا تیرے حسین کے ساتھ۔ شیخ کہتے ہیں کہ میں مجبور ہو گیا، مولانا کہتے ہیں میں بیٹھ گیا اس کی پیٹھ پر، میں نے چند امام کے فضائل پڑھے، 2 فرامین پڑھے جلدی جلدی سے۔ اب اس نے کہا شیخ مصائب سناؤ، حسین کے مصائب سناؤ۔ مصائب میں کیا سناتے ہو لوگوں کو؟ تو مولانا صاحب کہتے ہیں اچانک میرے ذہن میں آیا کہ علی اصغر کے مصائب پڑھو۔ تو کہتے ہیں میں نے 4 جملے کہے، میں نے کہا حسین اتنے مظلوم تھے، ظالموں نے، حسین کے پاس ایک بھائی تھا جس کا نام عباس تھا، انہوں نے عباس کے بازو بھی کاٹ دیے، کہ بھائی کو بھی مار دیا۔ حسین کا جوان بیٹا تھا اکبر، اس کے سینے میں بھی برچی لگا دی۔ حسین کے بھتیجے تھے ان کو بھی مار دیا، حسین کے بھانجے تھے اون و محمد، ان کو بھی مار دیا۔ کہ یہ جوان سن رہا تھا، میں پڑھ رہا تھا۔ اب یہاں تک میں نے کہا کہ حسین کا ایک 6 مہینے کا بچہ تھا، پانی پلانے کے لیے گئے لیکن ظالموں نے اس بچے پر بھی رحم نہیں کیا۔ اتنا کہنا تھا علی گنداب کا وجود کانپنے لگا، پورا ہلنے لگا کہ شیخ اتر جا۔ میں اتر آیا اور اس نے کہا حسین اتنا غریب تھا کہ انہوں نے 6 مہینے کے بچے کو بھی نہیں چھوڑا، کرے جس کے بھائی کو مار دیا، بیٹی کو مار دیا، 6 مہینے کے بچے نے کیا بگاڑا تھا؟ کہ یہ زار و قطار رونے لگا اور روتا ہوا چلا گیا۔ مولانا صاحب کہتے ہیں 2-3 دن ہوئے یہ شخص مجھے نظر نہیں آیا۔ میں نے اس کے رشتہ داروں سے پوچھا وہ علی گنداب کہاں ہے؟ انہوں نے کہا شیخ صاحب پتہ نہیں، اس رات گھر آیا، پوری رات روتا رہا، صبح ہوئی کچھ کپڑے لیے اور صبح سویرے چلا گیا، ہمیں نہیں پتا کہاں گیا۔ شیخ صاحب کہتے ہیں 2 سال گزر گئے، میں نجف گیا مولا علی کی زیارت کو۔ اس وقت کے بڑے مرجع آیت اللہ اصفہانی پیش امام تھے نجف کے، ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ میں نے دیکھا قبلہ کے پیچھے ایک شخص کھڑا ہے جو نماز پڑھ رہا ہے، میں نے چہرہ دیکھا، چہرہ پہچانا ہوا تھا۔ جب غور سے دیکھا میں نے کہا یہ تو وہی علی گنداب ہے جو اپنے شہر کا مشہور شرابی تھا، گنہگار تھا۔ میں آغا اصفہانی سے ملنے، میں نے کہا مولانا یہ کون ہے؟ کہا پتہ نہیں، 2 سال پہلے آیا تھا، پورے نجف میں اس سے بڑا کوئی نمازی نہیں، پورے نجف میں اس سے بڑا کوئی متقی نہیں، لوگ وقت نماز پہ آتے ہیں، یہ رات کے 2 بجے مسجد کوفہ میں جاتا ہے۔ کہا اتنا روتا ہے، اتنا روتا ہے، ہم نے نہیں دیکھا آج تک کوئی اتنا روئے، اور رو رو کے کہتا کیا ہے؟ کہ رو رو کے 1 گھنٹہ کہتا خدا میرا یہ گناہ معاف کر دے، میرا یہ گناہ معاف کر دے، اور اس کے بعد کہتا خدا اگر تو نے یہ گناہ معاف کر دیا میں فلاں گناہ کا کیا کروں گا؟ کہ پھر اس گناہ پہ روتا ہے، کہ گھنٹے گھنٹے مسجد کوفہ میں روتا ہے، یہاں کا سب سے بہترین نمازی ہے۔ یہ کہتا میں نے تعجب کیا، ایک وقت میں سب سے بدترین انسان تھا، آج بہترین انسان بن گیا۔ فرمایا میں کافی دن نجف میں رہا، رات نماز عشاء پڑھی، اچانک ایک طالب علم دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا اصفہانی وہ جو فلاں مجتہد ہے ان کی طبیعت بڑی خراب ہے، سکرات کا وقت ہے اور کنفرم ہے کہ آج رات وہ غالباً مر جائیں گے، تو ان کے گھر والوں نے کہا ہے کہ آغا کو کہو کہ اس کے لیے قبر کا بندوبست کریں۔ بہت اچھا مجتہد تھا اور وقت کا استاد تھا بہترین۔ اب ظاہر جو مراجع کی قبریں ہوتی تھیں وہ حرم کے اندر کھودی جاتی نہیں، کوئی عام بندہ حرم میں دفن تو ہوتا نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کیونکہ وقت کا بہت بڑا مرجع ہے، اس کی قبر کو علی کے دروازے پہ کھودا جائے، جہاں سے مولا کے حرم کے اندر جاتے وہیں زمین پر اس کی قبر کو کھودا جائے، اس سے بڑا مقام نہیں ملے گا۔ یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے ملائک آتے ہیں، جہاں سے انبیاء کا ورود ہوتا ہے، جہاں سے مولا کے زائر آتے ہیں، اور یہاں پہ اس کو دفن کیا جائے گا۔ کہ اسی رات قبر کو کھودا گیا، قبر کو تیار کیا گیا، صبح کی نماز ہوئی، نماز ہونے کے بعد آغا اصفہانی نے کہا کیا ہوا، خبر ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کہ مولانا اللہ نے بڑا کرم کیا، سکرات کا وقت تو تھا لیکن اللہ نے ان کو بچا لیا ہے۔
بالکل ٹھیک ہو گئے جیسے وہ کبھی بیمار ہوئے ہی نہیں تھے. آغا اصفہانی پریشان ہوئے, تم نے تو کہا مرنے کا مولانا, ہاں 99% چانسز تھے وہ مر جائیں گے, لیکن پھر اچانک ایسے ٹھیک ہو گئے. تب بات سمجھ میں نہیں آتی. اب یہ سوچ رہے تھے قبر تیار بھی کر لیا ہے, قبر کو کھود بھی لیا ہے, کیا کریں. اتنے میں ایک بندہ دوڑتا ہوا آیا, کہنے لگا مولانا علی گنداب جو ہے کافی دیر سے سر کو سجدے میں رکھا ہوا ہے, ہم نے آوازیں بھی دی ہیں لیکن آواز آ نہیں رہی. آغا اصفہانی دوڑے دوڑے گئے, بہترین نمازی تھا, اس کو اٹھانے کی کوشش کی لیکن دیکھا اس کی گردن ڈھلی. نبض کو چیک کیا تو سانسیں تو کب کی جا چکی تھی. حالت سجدہ میں حسین کی طرح روح پرواز کر چکی تھی کہ مولانا کیا کریں. آغا اصفہانی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, کہنے لگا یہ قبر اس کے لیے نہیں کھودی گئی تھی, علی نے اپنے علی کے لیے کھدوائی تھی. جلدی غسل دو, کفن دو. غسل دیا گیا, بڑی شان سے کفن پہنایا گیا, جنازہ اٹھایا گیا اور اس کو علی کے قدموں میں دفن کر دیا گیا. ایک مصیبت علی اصغر نے اس کے کردار کو پاک و پاکیزہ بنا دیا.